بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سامعین کرام، سورہ مریم پر گفتگو کرنی ہے جو مکی صورت ہے، کل آیتیں 98 ہیں، 98۔ اس کے دو نام ہیں، ایک سورہ مریم، ایک جو آغاز میں اس کے حروف مقطعات سے شروعات ہوئی، کاف ہا یا عین صاد، یہ اس سورہ کے نام کے طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ان دونوں ناموں کی مناسبت بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب نے بیان کیا کہ مریم کا جو نام اس سورہ کو دیا گیا، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت، ان کے مقام اور ان کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی تعریف اور ان کے مقام بلند کو ظاہر کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ سارے جہانوں کی سب سے افضل خاتون ہیں، اور اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ہے، بلکہ ان کے نام کی صورت ہے، جیسا کہ حدیث رسول میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ الزہرا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، الا ما کان من مریم ابنت عمران، سوائے اس مقام کے جو حضرت مریم بنت عمران کو حاصل ہے۔ گویا حضرت فاطمہ کا اعلیٰ مقام بتاتے ہوئے استثناء کیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا نام کاف ہا یا عین صاد ظاہر ہے، اس صورت کا آغاز انہی حروف مقطعات سے ہوا ہے، اس لیے ایک نام اس کا یہ بھی پڑا ہوا ہے۔ موافقت اول السورہ لآخرہا، اس صورت کے ابتدائی مضمون کی آخری کے مضمون سے موافقت اور تعلق۔ یہ کہتے ہیں صاحب کتاب کہ دعا، لفظ دعا جو ہم کہتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں، چونکہ دعا کے دو معنی ہیں۔ ایک دعا بمعنی عبادت کے ہے، دعا کی دو قسم بھی اسی لیے اہل علم بیان کرتے ہیں، دعائے عبادت اور دعائے سوال یا دعائے طلب۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک معنی دعا کا عبادت ہے۔ ہم جب قرآن میں کئی جگہ وَادْعُوا اللَّهَ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو یہاں دعا کا ترجمہ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، تو بہت سے اہل علم، اہل تفسیر ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو دعا بمعنی عبادت بھی آتا ہے اور دعا کی ایک قسم ہے، کوئی بھی آپ عبادت کرتے ہیں وہ دعا کی ایک قسم ہے۔ تو کہا کہ دعا بمعنی عبادت ہے، اور یہ عبادت ایمان اور عمل صالح پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے دعا بمعنی طلب کے ہوتا ہے، آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو یہ بھی دعا ہے۔ وَهُوَ أَن تَسْأَلَ اللَّهَ حَاجَتَكَ، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کی چیز طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو یہ دعا کی دو شکلیں ہیں۔ چنانچہ اس صورت کا آغاز دعائے طلب سے ہوا، مانگنے کی دعا سے، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام ایک پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کا، اپنی پیرانہ سالی کا ذکر کیا اور کسی وارث کے نہ ہونے کی بات کہی، اللہ تعالیٰ کے جناب میں اولاد طلب کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ تیری دعا سے تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا، جب بھی مانگا تو نے عطا کیا۔ یہ گویا اس لیے بھی کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں، اس میں شروع میں الفاظ بھی ہیں کہ میری جو ہے عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ میری وہن العظم منی، میری ہڈیاں جو ہے کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبہ، اور میرے بال پک چکے ہیں، سفیدی آ گئی ہے، تو ایسے میں اولاد مانگ رہا ہوں۔
لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے. تو بظاہر آثار نہیں ہے کہ مجھے اولاد حاصل ہو، لیکن تیری قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعائے طلب سے سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر سورہ مریم کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل آخری آیت نہیں، اخیر میں دعائے عبادت کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دعا کی جائے. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے آیت نمبر 96 میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا. محبت کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملے گا، یعنی دعائے عبادت کرنے پر ان کو یہ انعام ملے گا. رحمان کی بھی محبت اور دلوں میں بھی، انسانوں یا مخلوق کے دلوں میں بھی اس کے لیے قبولیت ہوگی. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل سے کہتا ہے میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. پھر حضرت جبرائیل آسمان والوں سے، دوسرے فرشتوں سے کہتے ہیں، 7ویں 6ٹھے 5ویں تمام فرشتے، اور پھر نتیجے میں دنیا میں بھی اس کو قبولیت ملتی ہے. ایک نیک بندہ جو نیکی اور اصولوں کی بنیاد پر لوگوں سے لڑتا ہے، توحید کی بنیاد پر لوگوں سے جنگ کرتا ہے، بالآخر اسے قبولیت عام ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، سماج کو چھوڑنا پڑا، سماج اور معاشرے میں سارے مخالف تھے، لیکن آج پوری دنیا ان کا نام عزت سے لیتی ہے اور ان کو اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ دونوں باتیں دعائے طلب سے شروع کیا اور دعائے عبادت طلب سے شروع کیا، دعائے عبادت پر خاتمہ کیا سورہ مریم کا. وذالک لبیان اہمیت الدین فی حیات العبد. یہ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں دین کی کیا اہمیت ہے اس کو واضح کیا جائے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، اس سے طلب کرنے اور دعا سے جڑے رہنا چاہیے. اور بندہ نسلاً بعد نسل کیسی بھی حالت ہو جائے، ہر حال میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. اس کی حاجت اور دین کی اہمیت، یہ دونوں چیزیں واضح کرنے کے لیے گویا اس صورت کے آغاز اور اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور بندے کی بندگی، دعا میں بندے کی عاجزی ہے، انکساری ہے، تذلل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے. جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ تو اپنے آپ کو گویا چھوٹا بتا رہے ہیں، محتاج بتا رہے ہیں، اور جس سے مانگ رہے ہیں اس کی عظمت کو مان رہے ہیں، اس کی قدرت کو مان رہے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے. تو اس کی بڑائی کو ماننا، اپنی فقیری اور پستی کو ماننا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، یہی توحید کا حاصل ہے جو ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے. اس صورت کا محور رئیسی یعنی مرکزی عنوان اہمیت و توریث الدین للذریہ، اپنی اولاد اور اگلی نسل کے لیے دین کی وراثت بڑھانے کی اہمیت، دین کا وارث بنانے کی اہمیت، کہ ہمارے بعد ہماری اولاد میں ہمارے دین کا وارث ہو، دعوت و تبلیغ کا کام آگے بڑھاتا رہے، دین پر قائم رہے، دین کی حفاظت کرے. یہ اس کی اہمیت اس صورت میں اجاگر کی گئی ہے. چنانچہ اس کے موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ سورہ مبارکہ نے دین کا وارث بنانے کے سلسلے میں ایک نموذج، ایک مثال پیش کی. پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی شخصیت کے میں ایک مثال بیان کرتے ہوئے آپ کی شکل میں ایک نمونہ پیش کیا کہ جب انہوں نے اپنے لیے ایک بیٹا طلب کیا تو بیٹا کس لیے طلب کیا؟ اس لیے نہیں لال یتمتع بہ، اس لیے نہیں کہ اس بیٹے کے ذریعے سے جو ہے خوشیاں حاصل کریں، لطف اور لذت جو دنیا میں اولاد سے ایک آدمی کو حاصل ہوتی ہے، ایسی لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں. اور یعینہ فی کبرہ، اس لیے بھی نہیں مانگا حضرت زکریا نے اپنے بیٹے کو اور اولاد کو کہ بڑھاپے کا سہارا اور لاٹھی بنے، بل کیوں مانگا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے جو دعا کی اس الفاظ میں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے مانگا اس لیے کہ وہ دین کی ذمہ داری اور اس کے فکر کو اپنے سر لیوے کاندھوں پر اٹھائے. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ سے آیت شروع ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داری میں اور اس کا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی میرا وارث اور جانشین نہیں ہے. چنانچہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، میرا ایک وارث، میرا ایک ولی جو ہے مجھے عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو.
سیاق و سباق سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وراثت مال دولت جائیداد پراپرٹی کے لیے نہیں بلکہ دین کی ذمہ داری کو نبھانے دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانے والی وراثت کی فکر ہے۔ ایک بندہ مومن یہ نبی کا اسوہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ پہلے تو دعا کرنے کا انداز اور سلیقہ، ایک نبی کس طریقے سے دعا کر رہا ہے، ہاں اپنی عذر اور حاجت بیان کر رہا ہے، اس میں بھی توحید کی دعوت ہے۔ آج بہت سارے لوگ مختلف مزارات اور مشاہد کا چکر لگاتے ہیں اولاد طلب کرنے کے لیے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نقل کر رہا ہے کہ ایک پیغمبر کو جب اولاد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ اللہ کے جناب میں دعا کر رہا ہے، اپنی عاجزی بتا رہا ہے، اور اللہ کی جانب سے جب آگے کی آیتوں میں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک اولاد دے رہے ہیں، اور اس کا نام بھی اللہ نے طے کر دیا یحییٰ، جو اس سے پہلے کسی اور شخصیت کا نام نہیں تھا، تو حضرت زکریا نے اگرچہ خود ہی دعا کی تھی لیکن تعجب کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ میری بیوی تو جو ہے، میری بیوی وہ بانجھ ہو چکی ہے اور میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد کیسے ملے گی؟ تو اللہ نے کہا یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، اور ان آیتوں میں آگے ہے، غالباً کوئی سب اسباق میں نکالا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو جو بانجھ ہو چکی تھی، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کی صلاحیت پیدا کر دی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیے آپ رشتہ ڈھونڈنے میں دیندار کو اختیار کیجئے، نیک لوگوں کو کی صحبت اختیار کیجئے، دوست احباب کی حیثیت سے، یا پھر ہمارے بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ماں باپ ہمارے اختیار سے نہیں اللہ نے بنائے، بھائی بہن اللہ نے دیے، لیکن میاں بیوی اختیار اس میں موجود ہے، تو اس میں دینداری کو انتخاب کیا جائے، جہاں ہمارے اختیار ہے دینداری کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی نبیہ نہیں ہے، نبوت عورتوں کو ملی نہیں، لیکن نبی کی بیوی ہونے کی بنیاد پر جب انہوں نے دعا کی اولاد کی تو اللہ نے اس کی برکت سے ان کی بیوی کو بھی بانجھ ہو جانے کے بعد پھر اولاد کی صلاحیت عطا کر دی۔ یہ نیک اور صالح صحبت کے اس طرح کے اثرات اور برکات ہوتی ہیں۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت زکریا کا آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 15 تک انہوں نے حوالہ دیا، اس میں دیکھیے ان کا واقعہ ہے، اولاد مانگی اور اولاد کی طلب اس لیے کی کہ میرے بعد تیرے دین اور دین کی دعوت کو کی ذمہ داری کو وہ اٹھا سکے، اس کی فکر کر سکے۔ نمبر 2، یہ صورت نے ایک نمونہ یہ پیش کیا حضرت زکریا کی شکل میں، پھر دوسرا مریم بنت عمران علیہ السلام، جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک خاتون ہے اور افضل نساء العالمین، تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی خاتون، جن کا نام قرآن میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عجیب غریب قسم کے اعلیٰ مراتب سے نوازا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی شکل میں دوسرا نمونہ پیش کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی والدہ کو ایک تحفہ اور ہبہ، ایک عطیہ کے طور پر ملا تھا، جو کہ عمران کی بیوی تھی۔ میں نے سورہ آل عمران کے تذکرے میں اس خاندان کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے 2 عمران مشہور ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد عمران اور ایک حضرت مریم کے والد عمران۔ تو یہ مریم کی والدہ، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی، ان نظرت للرحمن، کہ میں نے ایک نظر مانی ہے کہ مجھے جو اولاد ہوگی میں اللہ کے دین کی خدمت میں لگاؤں گی۔ ہاں، تو ان کی نظر کے سے پہلے، نظر ماننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عطیہ انہیں عطا فرمایا۔ قبل ذالک، اس سے پہلے جبکہ انہوں نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی، اور یہ نظر مانی تھی کہ یہ جو اولاد ہوگی یہ اللہ کے دین کی خادم بنے گی۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام معجزاتی طور پر اللہ کی جانب سے نشانی بنانے کے لیے حاملہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے ایک شخصیت پیدا کی جو نبی مبارک بنے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دوسرا نمونہ پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی وراثت کے سلسلے میں، کہ مریم کی والدہ نظر مان رہی ہے کہ میں دین کے لیے اپنا ایک وارث بناؤں گی، میرا جو وارث پیدا ہوگا اپنے اولاد کو دین کے لیے لگاؤں گی، اور وہ لڑکی پیدا ہوئی، لیکن پھر بھی وہ دیندار رہی اور دینی کاموں میں لگی رہی اپنے دائرے میں رہ کر۔ پھر ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں اولاد عطا کی، وہ بھی معجزاتی طور پر ایک نشانی بنانا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا، نیت اور اخلاص، ذرائع گا نہیں گیا، اللہ کا منشا تھا۔ اب انہوں نے یہ افسوس کیا کہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، دعوت کا کام کیسے کرے گی، لیکن یہ بیٹی ایک نمونہ بننے والی تھی خواتین میں بھی،
اور اس اعتبار سے بھی کہ ان کو بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا تھا. یہ ایک نشانی، حضرت مریم اور ان کی اولاد دونوں اللہ کی نشانی بننے والے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. بعض مرتبہ ہم کو لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن بعد میں جو واقعات اور حوادث ہوتے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں کے اثرات سے اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت اور منصوبہ بندی فرمائی تھی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ نتیجے ہمارے موافقت میں آ رہے ہیں. چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ آیت نمبر 16 ہے. یہاں سے لے کر آیت نمبر 34 تک پڑھیے تو کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا. وہ حاملہ ہوئی، گھر سے چلی گئیں دور، ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر جو ہے وہ بیٹھ گئیں ٹیک لگا کر، اور بڑے درد اور تکلیف کی حالت میں کہتی ہیں کہ کاش یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری بات ہو جاتی. ایک طرف جو ہے تنہائی اور زچگی کے وقت عورت کا اکیلا ہونا، ہاں یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. زچگی کا درد ہو رہا ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، گھر سے دوری ہے. پھر یہ کہ ایک ڈر یہ ہے کہ اب بچے کی ولادت ہوگی تو لوگ سوال کریں گے کہ اس کا باپ کون ہے، وہ ایک مصیبت کا معاملہ ہوگا. یہ ساری چیزیں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے پاس سے نیچے سے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آواز لگائی کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو. ہاں اللہ نے تمہارے پیروں کے پاس چشمہ جاری کیا ہے، وہاں میٹھا اور لذیذ پانی تم کو مہیا ہے. جس کھجور کے درخت کے پاس تم لیٹی ہو ٹیک لگائے ہوئے ہو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اپنی طرف جو ہے اس کھجور کے درخت کو حرکت دو. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جو تازہ گدر کھجوریں تمہارے اوپر گرائیں گی. آج کی سائنسی اور میڈیکل تحقیق نے یہ بتایا کہ زچگی کی حالت میں کھجوروں کا استعمال عورتوں کے لیے مفید ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا. اس واقعے کے تناظر میں گویا یہ اشارہ بھی دیا. بہرحال حضرت مریم کا یہ پورا واقعہ آپ ان آیتوں میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب وہ آگے بڑھی، لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ انی نظرت للرحمٰن، اللہ کے حکم کے مطابق کہ میں آج روزے سے ہوں، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. اشارہ کیا بات کرنا ہے تو اس سے کرو. تو کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس شخص سے کیسے بات کریں جو کہ گود میں شیر خاری اور بچپن میں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، ہاں اور مجھے مبارک بنایا. میں جہاں کہیں رہوں مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں، اور اپنی والدہ کی، اپنی وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، فرما برداری کروں. یہ سارا واقعہ موجود ہے. تو یہ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ دیکھیے دین کا وارث بنانے کی جو مرکزی عنوان ہے اس سورے کا. ہاں حضرت زکریا نے بھی فکر کی، حضرت مریم کی والدہ نے کی، تو ان کو تو بیٹی ہوئی، لیکن بیٹی کو ایک ایسی اولاد ہوئی جو اللہ کا نبی اور اللہ کی نشانی بننے والا تھا اور بنا. چنانچہ نمبر 3 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد سورت میں یہ جو 2 مثالیں اچھائی کی پیش کی گئی، اس کے برخلاف اس کی ضد میں ایک اور نمونہ پیش کیا گیا. اور وہ کیا تھا؟ ہاں ایک ایسے باپ کی شکل میں جو لا یورث ولدہ الدین، جو اپنے بیٹے کو سچا دین اور صحیح دین کا وارث نہیں بناتا، غلط دین کی تعلیم دینا چاہتا ہے، اور اس کے برخلاف بیٹا صحیح دین پیش کر رہا ہے تو وہ بیٹے کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. جب وہ حق کی دعوت دے رہا ہے بیٹا، باپ کو سچائی کی طرف بلا رہا ہے، تو یہ بیٹا باپ جو ہے اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے. اب اس کو یہ مثال جو پیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، قصے میں اپنے ان کے والد کے ساتھ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوت کا معاملہ ہوا اپنے والد کے درمیان، والد بت گر، بت پرست، بیٹا توحید کا علم بردار، ہاں اور انتہائی زبردست اللہ کا خلیل بننے والا. ہاں دعوت دے رہے ہیں، قبول نہیں کیا، گھر سے نکال دیا. شرک اور توحید کی بنیاد پر دوستی دشمنی. حضرت ابراہیم نے سگے باپ کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اور آخر میں انی مہاجر الی ربی سیہدین، ہاں میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، مجھے راستہ بتائے گا. جب حبشہ کے لوگوں نے 4-5 نبوی میں، نبوت کے ابتدائی 4-5ویں سال میں ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر ہجرت کرنے والا یہ دوسرا طبقہ ہے.
ہاں، حضرت ابراہیم نے جو ہجرت کی تھی اس کے بعد یہ انہوں نے کی ہے اللہ کے لیے. تو حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم نے گھر بار چھوڑا، مشرک خاندان رشتہ داروں کو باپ کو چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضائع شدہ رشتوں کے بدلے میں اس سے کہیں بہتر بدلہ عطا فرمایا اور اس کا بہترین عوض عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی نسل میں انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا. مشرک گھر کو چھوڑا تھا. ابھی آج بھی آپ نے جو سورہ سنی، سورہ صافات، حضرت ابراہیم کا واقعہ، قربانی کی، حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہاں، ایک قربانی کا جانور جنتی دمبا مل گیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بڑی قربانی تھی، بلا تھی، ابتلا تھی، جس میں ابراہیم پورے اترے، اس کو اللہ نے ایک سنت جاریہ بنا دیا. اور پھر آگے کہا کہ اب اس کے بعد ہم نے اسحاق بھی ان کو عطا کیا، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی. یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، سورہ مریم میں بھی ہے جہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو ان کے چھوڑنے پر عوض دیا. اس سے ایک قاعدہ ملا کہ اگر کوئی انسان، آپ ہم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے اگر کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی دے، آخرت میں تو دینا ہی ہے، اللہ دیتا ہی ہے، دے گا ہی انشاءاللہ. ہاں، دنیا میں بھی اس کا عوض ملے گا. مشرک گھر کو چھوڑا، مشرک باپ کو چھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے، تو بیٹے نبی بیٹا دے دیا. اسحاق بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی علیہ السلام. نبیوں کا سلسلہ پھر بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی نسل اور سلسلے میں آئے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسماعیل کی اولاد میں ہوئی. یعنی آپ کے بعد، حضرت ابراہیم کے بعد کوئی نبی آپ کی نسل سے باہر نہیں آیا. یہ وہ انی جاعلک للناس اماما جو اللہ نے کہا تھا کہ امامت دی حضرت ابراہیم کو، ابو الانبیاء بنا دیا، تو مشرک خاندان کو اللہ کے لیے چھوڑا تو اللہ نے اس کا بہتر عوض دیا. اور یہ کہ ان کی نسل میں سے عزت والے انبیاء کو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور پھر بعد کے انبیاء کو کیا. یہ آیتیں 41 سے 50 تک آپ پڑھیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں، قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق تھے، بڑے سچے، سچائی کو اختیار کرنے والے. ہاں، کہیں جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہاں، وہ نبیہ اور نبی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہو اس کی جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری اتباع کیجئے، میری بات مان لیجئے، میں تو آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے، الٹ نمونہ. ہاں، وارث بنانے والی بات دو حضرت زکریا حضرت مریم پیش کی، اور یہاں اس کا الٹ نمونہ کہ بیٹا باپ کو دعوت حق دے رہا ہے. اور بنیاد کیا ہے کہ میرے پاس علم آیا ہے، علم وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم. پتہ یہ چلا کہ اگر عمر میں کوئی چھوٹا بھی ہو لیکن اس کے پاس دلیل ہے تو بڑے آدمی کو اس کی بات ماننی چاہیے. حضرت ابراہیم وہی کہہ رہے ہیں، میرے پاس جو علم ہے آپ کے پاس نہیں ہے. تو شریعت کا علم جس کے پاس ہو اس کی بات علم کی بنیاد پر، شخصیت کی وجہ سے نہیں، علم کی بنیاد پر اس کی بات ماننی چاہیے. اور پھر حضرت ابراہیم کی تقریر دیکھیے کتنی شاندار ہے. اسی لیے آگے انہوں نے اس سلسلے میں اور بھی ایک مسئلہ نکالا فوائد میں، ہم وہ آگے دیکھیں گے. نمبر 4 کہ اس سورہ مبارکہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اس طلب کا ذکر کیا، اس فکر کا ذکر کیا کہ وہ اپنے دین کا وارث بنانے کے لیے انتہائی فکر مند ہوا کرتے تھے، اور اپنے گرد پیش کے لوگوں کے سلسلے میں وصیت کرتے تھے، تلقین کرتے تھے کہ دین کو اختیار کرو، دین اور دعوت کی ذمہ داری کو اٹھا لو. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہارون علیہ السلام کے بارے میں ان کا رویہ یہی تھا. جب ان کو نبوت مل رہی ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی کہا کہ ان کو میرا وزیر اور میری طاقت بنا دے رب العالمین، میرے کام میں اسے بھی واشرکہ فی امری. آگے
سورہ طٰہٰ میں تھوڑی وضاحت سے آئے گا، سورہ مریم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ نمبر 5، یعنی انبیاء کی یہ فکر ہوتی تھی، تو انبیاء کے وارثین کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری سیکنڈ لائن ہمیشہ تیار ہوتی رہے۔ آج کی زبان میں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں تو ہمارے بعد بھی دعوت کا یہ کام اور سلسلہ حق کو بیان کرنے کا اور شرک، کفر، بدعت، خرافات کی تردید کا، منہجیت کے زندہ رہنے کا گویا عمل جاری رہنا چاہیے، ورنہ حق جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، اور نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ نمبر 5، یہ سورت کریمہ سورہ مریم جو ہے یہ نیک ذریت اور نیک اولاد کا ذکر کرتی ہے کہ جو نیک ذریت ہوتی ہے وہ نسلاً بعد نسلن دین اور رسالت کی وارث بنتی ہے، دین اور رسالت کی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین، معاف کیجئے کہ نیک اور صالح ذریت کا تذکرہ کیا کہ مختلف جو دنیا کی انسانی تاریخ میں نیک اولاد اور خاندان جو گزرے ہیں، جنہوں نے دین کی ایک کے بعد ایک ذمہ داری نبھائی، ان کا تذکرہ کیا اس صورت نے۔ چنانچہ آیت کہتی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم کی ذریت میں سے، تو پہلے آدم کی ذریت میں انبیاء ہوئے، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی ذریت جن کو ہم نے نوح کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا۔ کشتی میں جو چند لوگ سوار تھے، اب ان کی اولاد سے نسلیں بڑھیں اور اسی سے جو ہے انہی میں انبیاء مبعوث کیے گئے۔ ومن ذریت ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر اور ان کی ذریت میں، وہ اسرائیل، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت سے نوازا اور ہم نے چن لیا، اعلیٰ مقام سے نوازا۔ نمبر 6، آخری انہوں نے اس سورت کے موضوعات میں سے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، نمبر 6 کہ سورہ مبارکہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولاد کو اختیار کرنے سے پاک ہے اور اولاد کی اس کو کوئی حاجت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ بات بہت ہی زوردار انداز میں اس صورت میں بیان کی، قرآن میں ہر جگہ بیان کی، لیکن یہاں کچھ ایسے شدید جملے بیان کیے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، تو وہی کہا انہوں نے کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک اور خالق اور چلانے والا ہے۔ ہاں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوری کائنات کو چھوڑ کر اپنا کوئی بیٹا وارث بنائے یا اس کو چلانے کے لیے اس کو ضرورت پڑے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ بڑھاپا آئے گا کہ بعد میں جانشین کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام خوبیاں، صلاحیت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ ذات تبارک ہے۔ تبارکہ کا ایک معنی یہ ہے کہ پروردگار کی جتنی بھی خوبیاں، اچھائیاں ہیں وہ ہمیشہ مکمل ہیں، کبھی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے پوری کائنات اس قول کی بنیاد پر جو ہے پھٹ پڑتی ہے اور اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ ایسا قول ہے جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس باطل دعوے کی بنیاد پر۔ ہاں، وما ینبغی، ان آیتوں کے بعد تکاد السماوات یتفطرن کے بعد اللہ نے کہا وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، شان رحمان کی شان اور رحمان کے لیے یہ زیبا ہی نہیں ہے، اس کی شان ہے ہی نہیں کہ وہ بیٹا بنائے، بیٹا اختیار کرے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے خوبی، اور کچھ چیزیں اس کے برخلاف اللہ کے لیے عیب ہے، انسان کے لیے خوبی۔ انسانوں کو اولاد نہ ہو تو کمزور مانا جاتا ہے، اللہ کو اولاد ہو تو عیب والا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے بھی پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ فوائد و لطائف حول السورۃ المبارکہ، اس سورہ مبارکہ سے متعلق فوائد و لطائف۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے کہ اپنے باپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اپنے باپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور شیطان کی اتباع سے روکا۔ یا ابتل کیا ہے، انہی آیتوں میں آپ آگے پڑھیں گے کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی اتباع سے منع کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ الا انہ لم، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے باپ کو جب بھی پکارا تو کیا کہا؟ یا ابتی، ابا جان، یا ابتی، ادب، احترام، بڑا پن۔ ہاں، بے ادبی
اور بلا وجہ کا غصہ یا جوشیلا انداز نہیں. ہاں محبت، رحمت اور بڑے کو بڑا پن ان کا مقام دیتے ہوئے، اگرچہ کہ ان کو رد کر رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں، ان کی بات اور دین و مذہب کی تردید کر رہے ہیں، صحیح دین سکھا رہے ہیں، لیکن پکارنے کا انداز کیا ہے؟ یا ابتی، یا ابتی، ہر جملے کے پہلے ابا جان. ہاں ولم یذکر من اسماء اللہ الا الرحمن. اور ایک اور بھی بات انہوں نے پیش کی کہ ان پوری آیتوں میں دیکھیے حضرت ابراہیم کی تقریر جو اپنے باپ سے کی، کئی جگہوں پر اللہ کا نام استعمال کیا، لیکن اللہ کے ناموں میں سے ہر جگہ الرحمن کا ہی استعمال کیا. ولم یذکر من اسماء اللہ الا الرحمن. اللہ کے ناموں میں سے حضرت ابراہیم نے صرف رحمان کا ہی ذکر کیا. کیوں؟ وذالک تلطفا معه تحبیبا لہو فی اتباع الحق، کہ یہ ان کے ساتھ لطف و کرم برتتے ہوئے، باپ کے ساتھ نرمی، لطف برتتے ہوئے، ہاں نرمی اور اچھائی کا انداز اختیار کرتے ہوئے، ساتھ ہی ساتھ حق کی اتباع کے سلسلے میں ان کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے کہ جس رحمان کی طرف میں بلا رہا ہوں، جس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، وہ رحمان ہے، رحمت والا ہے، اس کی بے پناہ رحمتیں ہم پر ہیں، تو اس کا بھی تقاضا ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں، شیطان کے پیچھے نہ جائیں. نمبر 2، مبتلى احد بالشهوات والانغماس فيها الا بتضييع صلاته وتفريطه فيه. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں ہم کو ایک سبق، ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے بہت سارے اسباق اور فوائد میں سے، کہ کوئی بھی شخص اگر شہوتوں کے پیچھے پڑتا ہے، نفس کی خواہشات کے پیچھے، شہوتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے دنیا میں، ہاں، اور اسی میں ڈوبا رہتا ہے، تو دراصل یہ شہوات کے پیچھے بھاگنے والا انسان نماز کو ضائع کرنے والا اور نماز میں کوتاہی برتنے والا ہے. اس کی وجہ سے وہ شہوات کی طرف بھاگنے میں اور تیز ہو جاتا ہے. آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، چنانچہ ان کے بعد، ان انبیاء کے سلسلے کے بعد کچھ برے جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، نمازوں کو ضائع کیا اور شہوتوں کی اتباع کی. یعنی گویا نمازوں کا ضیاع اور شہوات کی اتباع یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جو شہوت کے پیچھے پڑے گا وہ نماز ضائع کرے گا، جو نماز ضائع کرے گا وہ شہوتوں میں پڑے گا. فسوف یلقون غیا، ان کے نقصان ان کے آگے آئے گا، ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا، ان قریب وہ اس کا نقصان جھیلیں گے، اس کا سامنا کریں گے. لفظی ترجمہ یہ محمد جوناگڑھی صاحب کا بڑا اچھا ترجمہ، کہ ان کے سامنے اس بات کا، اس حرکت کا نقصان آ کر رہے گا. نمبر 3، الثبات علی الایمان والمداومۃ علی العمل الصالح، کہہ رہے ہیں کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا، جمع رہنا، اور نیک عمل کو ہمیشہ کرتے رہنا. مداومت، کچھ دن نیک کام کیا پھر چھوڑ دیا، رمضان میں نیک ہو گئے اور پھر اس کے بعد بگڑ گئے، نہیں، نیکی پر قائم رہنا، مداومت کرنا، ہمیشگی کرنا. ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کے لیے محبت کا سبب ہے. اگر آپ ایمان پر قائم ہیں، نیکیاں برابر کر رہے ہیں، تو اللہ کی محبت آپ کو، ہم کو ملے گی. اللہ ہم کو اس کے لائق بنائے. ہاں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں بھی ایسے بندے کی قبولیت ڈال دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. میں نے اس کی تھوڑی سی تشریح کی ہے. نمبر 4، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اسی سورہ مریم کی آیت ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک وہاں یعنی جہنم پر ضرور آنے والا ہے، جہنم پر ہر ایک ضرور وارد ہونے والا ہے. ہم میں سے جتنے بھی شخص ہیں اور سارے صحابہ، سارے انبیاء، اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم پر سب کو آنا ہے، وارد ہونا ہے. ہاں، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصلہ ہے، بالکل حتما مقضیہ، فیصل شدہ امر ہے، بالکل قطعی بات ہے. دنیا کا جو بھی انسان ہے اسے جہنم پر آنا ہے. اس آیت کو پڑھ کر سلف کی حالت بہت، یعنی اللہ کے خوف اور جہنم کی دہشت سے خراب ہو جاتی تھی. ہاں، وہ ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ بے ہوش ہو گئے، لیکن وہ ضعیف ہے، اس لیے میں نے شاید اسی لیے انہوں نے نقل نہیں کیا. تو جہنم پر ہر ایک کو آنا ہے. اب جہنم پر آنا ہے یا وارد ہونا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا علماء نے ورود
وارد ہونے کے معنی کے سلسلے میں کئی باتیں کہی ہیں، الگ الگ اقوال ہیں۔ علامہ شنقیطی کی اضواء البیان کے حوالے سے انہوں نے وہ اقوال 4 اقوال نقل کیے۔ پہلا قول یہ ہے کہ جہنم پر وارد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ المراد بہ الدخول، کہ ہر کوئی اس میں داخل ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے آگ کی تکلیف کو دور کر دے گا، یعنی مومنین بھی جہنم میں جائیں گے لیکن جلیں گے نہیں، یا جلن اور سوزش محسوس نہیں ہوگی۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صراط، پل صراط سے ہر کسی کو گزرنا ہے، ہاں، اور اس لیے کہ یہ جو پل صراط ہے یہ جہنم کے اوپر ایک پل کی طرح ہے، اس کی صفات حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، انتہائی تیز، باریک، بال سے کم، ہاں، تو یہ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر ہے، اور اس سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ زیادہ تر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا معنی قول یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایتوں میں تفصیل ہے کہ جس کا جیسا نیک عمل ہوگا، ایمان اور عمل صالح، اس تیزی سے وہ افراد جو ہے اس پل صراط سے گزریں گے، کوئی بجلی کی رفتار سے، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی جو ہے مشکل سے، کوئی دوڑ کر، کوئی گھسٹ کر، کوئی لپٹ کر، کچھ ایسے ہوں گے کہ گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں جو قلابیب ہیں، ہاں، آنکڑیاں جس میں مقناطیسیت ہوگی گناہوں کی، گناہ کو کھینچے گی، تو کچھ کھینچتے رہیں گے اور گھسٹتے گھسٹتے زخمی ہو کر جو ہے پار کریں گے، اور جو گنہگار ہوں گے، کافر، مشرک، منافق ہوں گے، وہ اس میں گر پڑیں گے۔ تو ایک معنی یہ بیان کیا کہ ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ نمبر 3 اس کا معنی المراد بہ الاشراف علی النار والقرب منہا، کہ ہر کسی کے وارد ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر کوئی اس جہنم کو جھانکے گا، دیکھے گا یا قریب ہوگا، اس سے قربت ہر ایک کو حاصل ہوگی، یعنی ہر کسی کو جہنم کے منظر سے گزرنا ہوگا۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ ان الذی سیدخلوها هم الکفار فقط، کہ جہنم میں داخل ہونے والے صرف کفار ہوں گے۔ جب کفار کہا جائے تو مشرک، اور مشرک کہا جائے تو کفار، ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، لیکن مومنین کا جو وارد ہونا اس میں ہوگا ہوا حظهم من حر الحمى فی الدنیا، تو ان کو اس جہنم سے گزرتے ہوئے جہنم کی اتنی شدت اور گرمی ملے گی جیسے دنیا کے اندر بخار کی یا گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے لأنہا من فیح جہنم، اس لیے کہ یہ جہنم کی گویا فیح، کیا بولیں گے اس کو اردو میں، جو جہنم کی لپٹ کا حصہ ہے بخار۔ تو جیسے دنیا میں بخار وغیرہ محسوس ہوتا ہے یا گرمی کی لپٹ کا ذکر حدیث میں ہے کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، ویسی گرمی محسوس ہوگی بخار کے جیسی۔ یہ 4 اقوال جو ہے علامہ شنقیطی کی تفسیر سے نقل کیا۔ نمبر 5 یہ فائدہ بتایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کو گویا ہم جوڑ رہے ہیں قرآن کی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان یہ ہمیں پیش کیا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں تم کو، قوم کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، تم سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں، اعتزال، الگ ہونا، میں تم سے الگ ہو رہا ہوں، وما تدعون من دون اللہ، اور جو تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، ان سے بھی الگ ہو رہا ہوں، ان سے بھی بے تعلقی اختیار کر رہا ہوں، وادعو ربی، اور میں اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اس کی نہیں جن کی تم کرتے ہو، ہاں، عسیٰ اللہ اکون بدعائے ربی شقیہ، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کرنے میں محروم نہ رہوں، پروردگار کی عبادت کرنے میں محروم نہ رہوں۔ تو گویا یہ حدیث میں جو دعا کو عبادت کہا گیا ہے، قرآن کی ان آیتوں سے اس کی تائید اور توثیق ہوتی ہے۔ آگے کہا دوسری آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہہ رہے ہیں جب حضرت ابراہیم نے ان کو اور اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، ان سب کو ابراہیم نے چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں عطا کیا اسحاق اور یعقوب، اور پھر نیکی کا سلسلہ، اور آگے کی آیت 49 نمبر کی آیت ہے، اور آگے دیکھیے نمبر 6 آخری فائدہ جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں،
کافروں مشرکوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آیاتنا بینات، روشن اور کھلی ہوئی بینات، کھلی ہوئی آیتیں، کھلی ہوئی دلیلیں پڑھی جاتی ہیں۔ قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، مومنوں سے کہتے ہیں کہ ای الفریقین، بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں میں سے ہم دو گروہ ہیں، کافر مشرک، تم ایمان والے، تو ہم دونوں جماعتوں میں سے کون ایسی جماعت ہے جس کا مرتبہ اونچا ہے، وہ احسن ندیہ، اور مجلس کے اعتبار سے کون شاندار ہے، کس کا مقام افضل ہے۔ آپ دنیا میں دیکھو کہ تم ایمان والے ہو، ہم کافر ہیں، یہ کافر کہہ رہے ہیں، ہاں، تو یہ کافر کون ہم میں سے جو ہے وہ جو ہے مرتبے اور مقام کس کا اونچا ہے دنیا کے اندر، اور کون جو ہے شاندار مجلس والا ہے، کس کی مجلس میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ہاں شاندار لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے تناظر میں انہوں نے ایک بات کہی آخری کہ یہ اہل کفر اور اہل باطل کا ایک مستقل مرض اور روگ اور غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبیوں کی طرف سے جو دلائل اور آیتیں اور نشانیاں پیش کی جاتی ہیں اس کے مقابلے میں اپنی وہ نعمتیں پیش کرتے ہیں جو دنیا میں ان کو حاصل ہوتی ہے، کہ ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس اتنا جتھا ہے، ہمارے پاس فوج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا دنیاوی جو شان شوکت نظر آتی ہے اس کو وہ دلیل بناتے ہیں اللہ اور رسولوں کی دلیلوں کے مقابلے میں، یہ کافروں کی عام روش ہے، ہاں۔ وَيَفْرَحُونَ بِحَالِهِمُ الْمُتَقَدِّمَةِ فِيهَا، اور دنیاوی طور پر جو ان کی حالت ہوتی ہے اپنے اس حالت سے وہ شاہد اور دلیل پکڑتے ہیں، یہ اس لیے لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ اس لیے کیوں؟ دنیا کے دنیا دار لوگ، کافر لوگ دنیاوی زندگی پر مگن رہتے ہیں اور اسی کو دلیل بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور مسلمانوں کو جب کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو کیوں تسلی ملتی ہے؟ یہ کورونا وائرس کے تناظر میں بھی دیکھیے کہ مسلمانوں کی حالت دوسروں کے مقابلے میں کیوں بہتر ہے، اس لیے کہ مسلمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دنیا اونچ نیچ کا شکار ہونی ہی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، ہم مانتے ہیں، یہ بہت بڑی تسلی کا سامان ہے جس سے کافر مشرک محروم ہے اور ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے دنیاوی حالت اور نعمتوں کو اپنے حق ہونے کی یا دلائل کے مقابل ہونے کی ایک نظیر کے طور پر یا دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دلائل کے مقابلے میں یہ ہماری دلیل ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخر اور آخرت یہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، پائیدار ہے، ہمیشگی والی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سمجھتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے کہ اس نے ہم کو نعمت اسلام عطا فرمائی، اور اس نعمت کے طور پر یہ نعمت جو ہم کو ملی ہے دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ ہے۔ یہی نعمت کافی ہے مسلمانوں کو، دنیا کی حکومت، طاقت اور دنیا کی ظاہری چمک دمک ہم کو ملے نہ ملے، اسلام کی نعمت مل گئی، یہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔